ہماری گفتگو جس موضوع کے اوپر چل رہی تھی وہ الکافی کے ضمن میں باب العفہ تھا، کہ جس میں آپ نے احادیث مطالعہ کی اور پھر اس کے ہم مزید تفصیل میں گئے اور اخلاقی کتب سے اس احادیث کے معنی کو دقت کے ساتھ مطالعہ کیا۔ باب العفہ میں موجود احادیث میں تکرار کے ساتھ یہ بات وارد ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عفت بطن اور فرج سے افضل ترین کوئی اور عمل نہیں ہے، یعنی اگر اللہ کے لیے اس کو محفوظ رکھا جائے بطن اور فرج کو، تو اس سے عظیم ترین عمل نہیں ہے۔ یا ان افضل العباد عفت البطن والفرج، کہ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ اپنے شکم کو اور اپنے شرمگاہ کو انسان وہ عفیف رکھے، پاکیزہ رکھے۔ یا اسی طریقے سے روایات میں وارد ہوا ہے کہ اکثر ما تلج بہ امتی النار اجوفان، کہ اکثر میری امت کے جو افراد جہنم میں جائیں گے وہ دو چیزیں ہیں، یعنی دو امر ہیں۔ جوف خالی ایک جگہ کو کہتے ہیں، بطن اور فرج وہ اس سے تعبیر ہے، اور آگے البطن والفرج۔ تو بطن کے حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو کو معلوماتی طور پہ ایک اگرچہ تیز ہم چلے ہیں اس کو قرأت اور مطالعہ کرنے میں، اسے ہم نے اختتام پذیر کیا کہ آپ کے سامنے آیات روایات اور علماء اخلاق نے جو کتب میں تحریر کیا ہے اسے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے عفت الفرج۔ احادیث اہل بیت علیہم السلام میں عفت البطن کو پہلے بیان کیا گیا، تقدم دیا گیا ہے، اور مؤخر کیا گیا ہے عفت الفرج کو۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انشاءاللہ بھی آگے آئے گا بھی، اس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ شکم سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس وجہ سے عفت البطن کو مقدم قرار دیا گیا اور اس کے بعد عفت الفرج قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ درس ہمارا اس موضوع کا، عفت البطن کے موضوع کا، چونکہ آخری درس تھا اور اس میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان معانی اور ان مفاہیم کا جو فہم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے۔ انسان معلوماتی طور پہ بہت چیزیں اپنے سینے میں جمع کر لیتا ہے اور وہ عموماً فراموشی کا شکار ہو جاتی ہیں، غائب نہیں ہوتی، لیکن غائب اس معنی میں ہو جاتی ہیں کہ ایک چیز نفس میں پڑی ہوئی ہے لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جا رہی، لہٰذا انسان کو تذکر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہٰذا انسان جس طرح گھروں میں قرآن، نہج بلاغہ، صحیفہ کاملہ یہ سال ہر سال سے پڑھے ہوتے ہیں، لیکن انسان ان کی طرف رجوع نہیں کرتا، ان کو فراموش کر دیتا ہے یا ان سے نظریں پھیر لیتا ہے۔ یہی صورتحال ان معارف اور بلند معانی کی ہیں کہ یہ معلومات قرآن اور روایات اہل بیت علیہم السلام کی یعنی ایک بڑی حد تک عموماً انسانوں کے نفس کے اندر موجود ہیں، لیکن انسان کے نفس کے اندر یہ آہستہ آہستہ فراموشی کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی یہ معلومات کا ایک قبرستان بن جاتا ہے، اور اس قبرستان سے کسی معلومات کو زندہ کرنے کے لیے ایک سبب اور عامل چاہیے، جسے تذکر کہتے ہیں یا عبرت کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر وعظ و نصیحت اور دوران قرأت اور مطالعہ کوئی چیز سامنے آئے تو اس کو تذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیات اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا معنی، لیکن ایک ایسے وقت کے اوپر ہی آشکار ہوتی ہے کہ وہ معلومات نفس سے ہمارے نفس کے قبرستان سے نکل کے پھر پردہ ذہن کے اوپر آشکار ہو جاتی ہے، اور انسان پھر ان معلومات کا اہتمام کرتا ہے اور اسے اس کے مطابق عمل کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے اسی لیے تذکر کو تکرار کے ساتھ ایک وظیفے کے طور پہ بیان کیا ہے، انما انت مذکر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
آپ فقط و فقط یاد دہانی کرانے کے لیے، تذکر دینے کے لیے، یعنی یہ جو ان کے سینے میں فطری معلومات ہیں، کیونکہ اخلاقیات کے موضوع کی اکثر بیشتر معلومات تمام انسانوں میں فطرتاً موجود ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس ضابطے کے تحت انسانی نفوس میں یہ معلومات موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، وہ ان کو ابھارتے ہیں انسانی نفس کے اندر، یعنی انہیں یاد دلاتے ہیں یہ معلومات، اور جب معلومات تر و تازہ ہو کے پردہ ذہن پہ آتی ہیں تو انسان کے نفس پر ایک گہرا اثر ڈالتی ہیں اور انسان عمل میں آسانی پاتا ہے یا راغب ہوتا ہے عمل کی طرف۔ دوسری چیز ہے عبرت۔ عبرت حوادث کی دنیا میں ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں جو انسان کے آس پاس مشکلات طاری ہو رہی ہیں، جو حادثات رونما ہو رہے ہیں، جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ مثلا اس دنیا کے اندر خونخوار ترین پرندے اور جانور وہ کمزور ترین چیزوں کو کھا لیتے ہیں، پرندے، چونٹیاں اور کیڑے کھا جاتی ہیں، بڑے ضعیف ہیں جنہیں چلنے میں مشکل ہے۔ اسی طریقے سے عقاب وغیرہ اور اس طرح کے پرندے وہ بڑے جانوروں کو بھی کھا لیتے ہیں، پھر زمین پہ جو بسنے والے جانور ہیں وہ ان سے بڑے جانوروں کو کھاتے ہیں، لیکن یہی جب موت کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے ضعیف ترین کائنات کے جو ذرات ہیں وہ ان بڑے بڑے جانوروں کو پھر کھا جاتے ہیں، رینگنے والے جانور۔ یہ دنیا میں قوت کی اوج اور پھر ضعف کی اوج دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس سے ہم عبرت لیں گے کہ جو جتنا قوی ہو جائے بالآخر موت نے آ کے اسے ضعیف اور بیچارہ کرنا ہے، اور کائنات کی سب سے ضعیف ترین چیز وہ جراثیم ہیں، بیکٹیریاز ہیں۔ یہ سب سے پہلے آغاز ادھر سے ہی ہوتا ہے، یہ جسم اور جلد اور سکن ہے یہ کیڑے بن جائے گی، جیسا کہ ایک پھل سبزی ہے وہ پڑے رہے تو اس کا اندر کا مواد ہی کیڑے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر کائنات کی چیز اسی طرح سے ہے کہ اس کے مواد ہی وہ کیڑے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جن جراثیموں کے اوپر اس کی حیات تھی، انہی کی جگہوں کے اوپر دوسرے جراثیم جو اس کے اب وجود کو نابود کرنے کے لیے آ گئے ہیں وہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ لہذا یہ منظر ایک عبرت کا باعث ہمارے لیے بنتا ہے۔ اسی طرح ان دو موضوعات پہ عبرت ہمارے پاس آشکار ہے۔ لہذا یہ جو دو پہلو ہیں یہ ہر انسان کی اپنی زندگی کے اوپر موقوف ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلیم کو طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی ان کائنات کی آیات میں، آیات آفاقی و آیات انفسی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو تذکر بھی دلائے گا اور عبرت بھی دلائے گا، اور اسی سے تعلیم بھی انسان کے پاس آئے گی، کیونکہ معلومات جب تجرباتی مرحلے سے انسان کو لے کے جاتی ہیں اور تجربے میں وہ معلومات عین حق کے مطابق یا حقانیت ان کی آشکار ہوتی ہے تو وہاں پہ انسان کے وجود میں اعتقاد اور یقین کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ بار الہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ منظر موت کے بعد حشر اور بعث کیسے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں یقین ہے لیکن میں مشاہدہ کرنا، یعنی روح کا مشاہدہ۔ یہ ظاہری چیز نہیں تھی، یہ عوالم مختلف ہیں، ان عوالم کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقاضا تھا۔ لہذا یہ بھی اب آئندہ آنے والی عفت البطن میں جو چیزیں ہیں اور اس کی معلومات ہیں اور اس کے جو ارتباط ہے جہانی اور حسی دنیا سے برزخی دنیا پہ اس کا اثر برپا ہونا، یا جسم سے صادر ہونے والے عمل کا روح کے اوپر ایک اثر ہونا، یہ معلومات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو پھر واقعات کے گزرنے اور مراحل سے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عیاں ہوتی ہیں۔ ہر واقعہ ایک آئینہ بن جاتا ہے اور اس آئینے میں یہ حقائق انسان کو قلبی طور پہ یا روحی طور پہ مشاہدہ ہوتے ہیں۔ لہذا اس کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اصل اسی کا نام عرفان ہے۔ عرفان وہ کہ جو تذکر، عبرت اور آیات آفاقی اور انفسی کے ذریعے سے انسان کے ہاتھ میں تعلیم آئے، یہ عرفان کا حقیقی معنی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سارا عرفان وہ فلسفی نوعیت کا عرفان ہے۔ حقیقی عرفان کیا ہے کہ جو انسان عمل کی زندگی بسر کر رہا ہے اس میں کوئی ایک لحظہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تدبیر کے بغیر نہیں ہے۔ اتفاق کائنات میں
عمل دخل نہیں رکھتا، اگرچہ ہمیں اس طرح سے لگتا ہے کہ اتفاق ہے۔ مثلا ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ ہمیں اصلاً کھانے کی ہی توقع نہیں ہے، اچانک وہاں پہ ایک خوش ذائقہ ترین غذا ہمیں فراہم ہو جاتی ہے، ہم اسے اتفاق سمجھیں گے، اتفاق نہیں ہے۔ اسی طرح عفت الفرج میں اس طرح کے واقعات بھرے میں ہر انسان کی زندگی میں گناہ کے مواقع تھے، بعض اوقات شکار ہوا، بعض اوقات بچ گیا، جب شکار ہوا تب بھی آزمائش تھی، اور جب بچ گیا تب بھی فضل الہی و رحمت الہی کی وجہ سے بچا۔ تو اس کی چونکہ نگاہ نہیں تھی آیات آفاقی اور انفسی پہ، اس لیے اس نے اس کی نسبتیں اللہ تعالیٰ کی بجائے اتفاق کی طرف دے دی، یا اپنے نفس کی طرف دینا شروع ہو گیا۔ بعض نسب کی طرف دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ سادات کا خون ہے اور اس طرح سے مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ حقائق کیا ہیں کہ خداوند متعال انسان کی تدبیر فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو قرار دیا ہے کہ اسے نعمت اور مصیبت ہر دو مل کے آپس میں یہ مختلط ہیں، اختلاط ہیں، ان میں ایک دوسرے کے اندر یہ ضم ہوئے ہوئے ہیں، گم ہوئے ہوئے ہیں۔ جیسا آٹا اور نمک آپس میں ملا دیا جاتا ہے، نعمت اور مصیبت ملا کے انسان کی زندگی میں قرار دی گئی ہے۔ ایسا وقت نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ صرف دونوں میں سے ایک کے دائرے میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جس میں نعمت ہمراہ مصیبت اور مصیبت ہمراہ نعمت نہ ہو۔ اب یہ آزمائش کیوں ہے؟ تاکہ انسان اندر جو ہے وہ باہر اس کے آہستہ آہستہ آ جائے، کیونکہ وہ باہر آئے گا تو اگلا جہان آباد ہوگا، باہر ہی نہ آئے تو اگلا جہان بھی اس کے لیے آباد نہیں ہے۔ تو یہ پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر واقعے میں ہماری تربیت حقیقت میں فرما رہا ہے، ہمیں تعلیم حقیقت میں دے رہا ہے۔ حتیٰ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اچانک ایک آیت زیادہ اشکار ہو گئی یا اس کی طرف توجہ چلی گئی، اس کے بارے میں سوال مختلف افراد سے، علماء سے، یا جو ان معانی کی طرف رغبت رکھتے ہیں ان سے ڈسکشن کر لی، اس سے چند معلومات آ گئی۔ یہ سارے کے سارے اتفاق نہیں ہیں، یہ سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اسی کی طرف سے ہدایت، رہنمائی، اس کی رحمت اور فضل شامل ہے۔ اور جو گناہ صادر ہوتا ہے انسان سے، اس میں اول شقاوت ہے انسان کے اوپر جو طاری ہوتی ہے، لیکن گناہ در گناہ ہوتے رہیں تو وہ پھر بعد اللہ تعالیٰ سے ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ گناہ اس کا ملکہ بن جائے۔ جب ملکہ وہ گناہ بن جاتا ہے تو یہاں پہ پھر عذاب کی نوعیت اس کے لیے ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عفت البطن کے حوالے سے آخری نکات تھے جو گزشتہ درس کا ایک خلاصہ بھی ہیں اور ایک تذکر بھی ہمارے لیے ہیں، اور اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ان معلومات کی کوئی حدود نہیں ہے کہ ہم نے مثلا الکافی کی احادیث بھی دیکھ لیں، مصباح الشریعہ سے احادیث دیکھ لیں، علماء اخلاق کی کتب بھی پڑھ لیں، آیات روایات کا ایک وسیع ہم نے جائزہ لے لیا تو وہ معلومات اب ہمارے دائرے میں آگے نہیں۔ یہ صرف ایک حصہ ہے، حقیقی حصہ یہی ہے کہ اس کی آیات آفاقی و انفسی ہیں، اور اس کے اوپر نگاہ رکھے وہ بیدار انسان، ہوشیار اور زیرک مومن، وہ ہر واقعے میں حکمت الہی کو اس طور پہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، طلب کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ظرف کے مطابق ہر جگہ سے، مختلف ذرائع سے، پہلوؤں سے اس کے سامنے ان حقائق کو آشکار کرتی رہتی ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک بھی عفت الفرج اسی سے تعلق رکھتا ہے، اور گھمبیر ترین گناہ اسی سے جنم لیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان شیاطین کے ہاتھوں میں جو کھلونا بنتا ہے وہ شہوت اور غضب ہے، اور تا مرگ انسان اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا، قابو پا سکتا ہے، محفوظ نہیں ہو سکتا، خطرہ دائمی ہے تا مرگ، مرنے کے بعد یہ خطرات انسان سے ٹل جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں یہ ٹلیں گے، کیونکہ بنیادی امراض کا سلسلہ ادھر سے شروع ہوتا ہے، یعنی روح کو صحت بھی انہی دو سے ملنی ہے اور روح کو امراض بھی انہی دو سے شروع ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ ایک سالم اور طیب غذا کھاتے ہیں، وہ آپ کی صحت کا باعث بھی بن سکتی ہے اور آپ کے مرض کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو شہوات اور غضب ان دو کے ہمراہ ہی روح کی نشو و نما اور پرواز ہے، یہ دو ختم کر دیں
تو روح کے کمالات بھی ظاہر نہیں ہوں گے، وہ کمالات بیج کی مانند اسی مرحلے کے اوپر پڑے رہ جائیں گے، سوئے رہ جائیں گے۔ لیکن ان کو حرکت جس سے دی جاتی ہے وہ شہوات اور غضب ہے، اور ان کو حرکت دینے کے عوامل وہ بھرے ہوئے ہیں پوری کائنات کے اندر، اور ہمارے نفس کے اندر بھی بھرے ہوئے ہیں۔ تو متحرک کرنے والے عناصر تو کثیر ہیں، وہ ہمارے اختیار سے اصلاً باہر ہیں۔ مثلا غضب، انشاءاللہ اس کے بعد ہم غضب کی ہی طرف جائیں گے کہ غضب کے عوامل آئے روز کئی دفعہ پیدا ہوتے ہیں ہمارے زندگی کے اندر، اور وہ ہمارے عناصر، روح کے اندر عناصر کو چھیڑ جاتے ہیں۔ پھر جسم کے اندر ضعف ہو، مرض ہو، یا جسم جو ہے وہ تھکاوٹ، شدید تھکاوٹ کا اندر احساس کر رہا ہو، یہ بھی غضب کے عناصر کو جنم دیتا ہے۔ اب وہ عوامل کثیر ہیں، لوگوں کے رویے ہیں، مالی مشکلات ہیں، جسمانی مشکلات ہیں، انسان کی آرزوئیں ہیں جو پوری نہیں ہوئیں، خواہشات اور تمنائیں ہیں جن کی تکمیل نہیں ہوئی، ان کی سوچیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو شکار کرتی ہیں افسردگی کا اور رنج اور غم کا اور دیگر چیزیں جس سے غضب پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پورے جسم کی جو صحت ہے اور اس کی بقا ہے وہ ہے ہی شہوات کے اساس کے اوپر۔ اب اگر بھوک ہی نہ لگے تو کھائے کیسے انسان، وہ آہستہ آہستہ مر جائے گا۔ اسی طرح اگر درد نہ ہو تو وہ علاج ہی نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ بدن گل جائے گا۔ لہذا ہمیں چار ناچار ان کے ساتھ ہر ٹائم مقابلہ بھی کرنا، اور ان کے ساتھ ہم نے تعلق بھی قائم رکھنا ہے۔ اعتدال ہو تو صحت روح کا باعث ہے، اعتدال سے ہٹ جائیں تو بیماری کا باعث ہے۔ بس شہوت کو اعتدال میں رکھنا ہم نے عفت قرار دیا تھا۔ بطن میں تو ہم نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا، اور بیمار نفس، کیونکہ پیٹ کے ایک مسائل جسم کو ہیں یہ قابل حل ہیں، حتیٰ کینسر میں بدل جائیں تو بدن نے تو چھوٹ ہی جانا ہے، لیکن اگر وہ شکم کے مسائل روحانی ہو جائیں، معنوی ہو جائیں، روح کو وہ عنصر اور سبب لاحق ہے، تو یہ پریشان کن بات ہے، کیونکہ یہ تو ہمراہ اور ساتھ جانا ہے۔ تو ہم نے پھر اس ضمن میں پڑھا تھا کہ کیسے اس کا علاج کیا جائے۔ مثلا حلال غذا ہے، فوائد بھوک جوع ہے، اور اسی طریقے سے دیگر امور ہم نے مطالعہ کیے۔ آ جائیں اب ہم عفت الفرج کی طرف۔ عفت فرج بھی یہی ہے۔ عفت چونکہ کہتے ہیں شہوات کو اعتدال میں پورا کرنا، اس کو ہم نے عفت کہا، اور عفت کے پھر کئی شعبے ہیں، جیسے حیا اسی کے اندر ہے، اور اسی طرح سے دیگر شعبے ہیں کہ ان شعبوں کو تو فی الحال ابھی ہم مطالعہ نہیں کریں گے، ہم امراض کے ذیل میں علاج کے طور پہ اسے دیکھیں گے، جیسا کہ علم اخلاق نے بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن خود عفت، اس کا مطلب آپ کی خدمت میں واضح ہو چکا ہے کہ شہوت کو پورا کیا جائے، شہوت کو اختیار کیا جائے، لیکن دائرہ اعتدال میں۔ دائرہ اعتدال سے کیا مراد ہے؟ اول ہے کہ حلال۔ اسی طرح عفت الفرج کا مطلب بھی یہی آ جائے گا کہ عفت الفرج یعنی شرمگاہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار ہی اسی لیے دی ہے کہ اس کے خلقت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہدف رکھا ہے وہ پورا کیا جائے، اور وہ پورا کرنا جو ہے وہ لذت کے ہمراہ ہے، رغبت کے ہمراہ ہے، میلان اور رجحان کے ہمراہ ہے۔ یہی میلان، رجحان، رغبت یہ کہلاتی ہے شہوت۔ لہذا شہوت میں جاذبیت ہے، یعنی نفس انسانی جاذبیت کے ساتھ ان اعضاء کا استعمال کرنے کی طرف آئے گا۔ لہذا اب اس دائرے میں دیکھیں تو عفت کیا کہلائے گی؟ عفت جیسے قرآن نے بھی ذکر کیا مومنین کی صفت اس عنوان سے کہ وہ اس کو دائرہ اعتدال میں رکھتے ہیں۔ لہذا دائرہ اعتدال میں رکھنا پہلی چیز، جیسا کہ ہم نے جب مطالعہ کیا عفت الشکم کا، تو اس میں بھی ہم نے سب سے پہلے اس چیز کا مطالعہ کیا، جیسے کہ علماء بھی تکرار سے ذکر کرتے ہیں کہ جو انسان کی جسمانی ڈیمانڈ کو پورا کریں۔ تو پورا کرنے میں اب کیا مطلب ہے اس کا کہ حلال استفادہ کرے، پھر ہم نیچے جائیں گے، کیونکہ یہ والا ہمیں پہلا مرحلہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنا چاہیے، عوام الناس کو بھی یہ بتانا چاہیے، تربیتی امور میں بھی یہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کہ اسے پار نہیں کرنا۔
اسے جتنا کنٹرول کریں گے اور حدود سے جتنا زیادہ دور زندگی بسر کریں گے اتنا پرامن اور سالم انسان رہے گا۔ عفت الفرج میں بھی یہی ہے۔ اب اس کا فلسفے کے ساتھ ہم اسے تھوڑا سا مطالعہ کریں گے، کیونکہ اس کا شکار افراد زیادہ ہیں اس دنیا کے اندر۔ عفت البطن جو ہے وہ کسی طور پہ حاصل ہو جاتی ہے، اگرچہ اس میں بھی بہت مشکلات ہیں، اس میں بھی بہت سختیاں ہیں، لیکن ہر انسان ایک ہی جہیز سے نہیں آزمایا گیا۔ بعض افراد کے لیے جو شکم کے عفت ہے وہ بحال کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن جو شرمگاہ کی عفت ہے وہ بحال کرنا مشکل ہے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے عفت البطن والفرج وہ دونوں کے دونوں بحال اپنی زندگی میں رکھنا وہ آسان ہوتے ہیں، لیکن غضب ان سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ لہذا ہر ایک ان امور میں برابر نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی کو اللہ نے نعمت سے آزمایا ہو، کہ جیسا اکثر بیشتر ہم افراد دیکھتے ہیں وہ نعمت الہی سے آزمائے ہوئے، یعنی اللہ نے انہیں صحت دی ہے، چھت فراہم کی ہے، غذا وہ جو چاہتے ہیں وہ فراہم ہے، تو یہ نعمت سے آزمایا جا رہا ہے انسان۔ ہاں اب اس میں نعمت میں وسعت، تو وسعت کے اعتبار سے پھر افراد و طبقات مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو نعمت سے آزمائے جا رہے ہیں ان کے لیے عفت البطن وہ دائرے اختیار میں ہوتا ہے، کیونکہ اچھی خوراک کھانا انسانی نفس چاہتا ہے، ان کے پاس اتنے اموال موجود ہیں کہ وہ خوراک کھا لیں۔ اگر نفس حریص نہیں ہے، کیونکہ مرض حرص لگا ہو، تو پھر وہ ناجائز پیسے جمع کرتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جمع مال بہت خطرناک بیماری ہے، یہ نفوس کو لگی ہوتی ہے۔ عمرا میں اور دیگر افراد بھی، کیونکہ اس کا تعلق امیر اور فقیر سے نہیں ہے، لیکن مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ عملی نمونے انہی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب مثلا فقیر بھی حریص ہے، لیکن فقیر کے پاس مال ہی نہیں ہے کہ وہ عمل اس کا ظاہر ہمارے سامنے ہو رہا ہو۔ عمرا کا یہ ہمارے سامنے زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے، یا متوسط طبقہ، کیونکہ متوسط طبقہ بھی غنی ہے، وہ بھی پیٹ بھرا ہی ہے، لیکن وہی وسعت مالی کے اعتبار سے سارے برابر نہیں ہیں۔ جیسے آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر بیشتر طلاب وہ مڈل کلاس زندگی تقریباً بسر کر رہے ہیں۔ ایک مڈل کلاس ہوتی ہے جو فقر کے قریب ہے، ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس طریقے سے بھی ہے، لیکن مکان، صحت، اولاد، غذا یہ عموماً فراہم ہے۔ ہاں مثلا سواری نہیں ہوگی، مکان اپنا نہیں ہوگا، علاج کے بعض اوقات پیسے نہیں ہوں گے، اس طرح کی دشواریوں کا شکار ایک بڑی تعداد دنیا میں ہے۔ لیکن یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے شکم کی حفاظت پھر بھی ممکن ہوتی ہے۔ زیادہ مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جہاں پہ پیسہ آ رہا ہے اور اس پیسے میں نفس کو مرض لگا ہوا ہے حرص کا، اب وہ بے دیانتی بھی کرتا ہے، مال میں کرپشن بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، اچھا جمع مال بھی کرتا ہے، اور دیگر چیزیں بھی کرے گا۔ یہ حرص انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جو چونکہ اصول کفر میں سے ہے اور اس کے فسادات کثیر ہیں تو آئے گا۔ لیکن عام متدین اگر ہم افراد دیکھیں دیندار، تو عفت بطن وہ تھوڑی بہت زحمت مشقت کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلا خمس نکال دیے، زکوٰۃ دے دی، واجب صدقات یہ والے ادا کر دیے، خمس زکوٰۃ فطرانہ، نان نفقہ بھی واجب صدقات میں سے آتا ہے وہ بھی دے دیا، کوئی کفارہ ہے، دیت ہے وہ بھی ادا کر دی۔ تو اب نفس کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے اچھی سواری، اچھا گھر، اچھا رہن سہن، اچھی غذا، خدا نے وسعت دی تھی وہ بھی حلال طریقے سے حاصل کر لی، تو اس نے سارے مراحل عفت شکم کے تو حاصل کر لیے۔ ہاں اپنے نفس کو اب امراض سے بچانا ہے، کیونکہ یہ صحت مند جو زندگی ہے یہ اگر غافل ہو تو چند امراض کو اندر جنم دیتی جاتی ہے، جیسے بخل ہے، جیسے حرص ہے، یا اسی طریقے سے توکل مال کی پر آہستہ آہستہ ہوتے چلے جانا، اس طرح کے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک مرحلہ آ جاتا ہے عفت فرج کا۔ عفت فرج میں تھوڑی دشواری انسان کو پیش آتی ہے۔ عفت فرج میں دشواری انسان محسوس کرتا ہے۔ کیسے انسان محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کے لیے نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے، اور نکاح کے لیے مراحل ہیں، کیونکہ سب سے بہترین انسان کو نکاح میں جو نعمت محسوس ہوتی ہے وہ ایک
جوانی کی آغاز کی عمر میں یا وسط کی عمر میں پہنچی ہوئی خاتون ہیں، اگر ہم حلال طریقے سے بھی ملاحظہ کریں۔ اور پھر انسان کی رغبتیں جنسی اعتبار سے یکساں نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جنسی اعتبار سے رغبت کو دیکھتے ہوئے رجوع کرتا ہے، لیکن وہاں پہ مثلا ولی کی اجازت لازم ہے، اس جگہ پہ ممکن رسائی نہ ہو، لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ اب غذا کی رضامندی تو ضروری نہیں تھی، اس نے غذا خرید لی، اسے تو دکاندار کو یا چیزوں کے پیسے چاہیے تھے، ادھر تو حقوق الناس موجود ہیں، ادھر ایک حق الناس تھا شکم عفت البطن میں، اگر اس نے مال حرام نہیں کھایا، مال حلال ہے۔ ادھر حلال بنانا اصل میں مشکل ہو جاتا ہے، تو حلال بنانے میں پھر مسلسل ادھر حلال بنا کے استعمال کرتے رہیں تو خدشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ نفس کو کوئی مرض اس چیز کا نہ لگ جائے، اس بہرا روی کا۔ تو لہٰذا یہ والے امور تھوڑے سنگین اس وجہ سے ہو جاتے ہیں، اور شیطان کے جیسا انشاءاللہ ابھی ہم روایات پڑھیں گے، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وہ یہی ہے۔ اول تو شیطان کا جو وجود ہے وہ ہر بندے کے لیے اسی کے مطابق ہے، جیسے کہ آیت اللہ عباسی خراسانی حفظہ اللہ تعالی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو جو ماہ مبارک میں ان کے دروس تھے، انہوں نے اس میں بیان کیا کہ ہر شخص کے وجود کے مطابق اس کا شیطان ہے، سب کا شیطان یکساں نہیں ہے، اور وہ جو شیطان وجود کے مطابق ہے وہ چپ بھی اندر ہی ہے، انسانی نفس کے اندر ہی وہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ خمیر جو انسان کی روح کا خمیر ہے اس میں شیطنت کا عنصر شامل تھا، اس کو ماتحت انسان نے رکھنا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے ماتحت اللہ تعالیٰ ابلیس کو لے کے آیا، تو ابلیس اگر ماتحت آ جاتا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کہ بارگاہ میں راندہ درگاہ نہ ہوتا، لیکن اس نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کے سامنے تکبر کیا اور اپنے آپ کو برابر نہیں بلکہ بڑھ کر قرار دیا۔ تو وہ شیطنت کا عنصر انسان میں یہ والا موجود ہے، کیونکہ انسان جامع خلقت ہے، وہ فرشتوں کا بھی ایک عنصر رکھتا ہے، وہ حیوانات کا بھی عنصر رکھتا ہے، اور وہ شیطان کا بھی عنصر رکھتا ہے۔ شیطان انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے آگے، کہ شیطان جو ہے وہ در حقیقت ملائکہ اور بشر کے درمیان کی ایک خلقت ہے، یعنی جو جن ہے، کیونکہ اس کا آغاز جن سے تھا، تو یہ اس درمیان کی ایک خلقت ہے، اس لیے یہ عقل تک رسائی بھی نہیں ہے اس کی، فرشتوں تک اپنے عمل سے وہ ایک رسائی عبادات سے حاصل کر سکتا ہے، وَإِلَّا شیطنت کے ذریعے اس کی عقل تک رسائی نہیں، لیکن خیال تک ہے، کیونکہ حیوانات سے بالا ہے، حیوانات خیالات سوچتے ہیں، خیال انہیں آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام ابھی ہم اس بحث میں وارد نہیں ہوتے، مراد یہ ہے کہ شیطان کے لیے سب سے بڑا بہکانے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی امر ہے جو عمومی طور پہ وہ استعمال کرتا ہے۔ اگر اس کی گرفت میں نہ آئے تو پھر وہی ہر وجود کے مطابق اس کا شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ عالم کے لیے عالم سطح کا شیطان ہے جو اسے گرائے گا، یعنی قوی جتنا بھی ہوتا چلے جائے معرفت کے اعتبار سے، تو معرفت کے قوت کے مطابق ہی وہ چھوٹا پہلوان نہیں آئے گا شیطان میں، وہ اسی کی سطح کا بڑا پہلوان آئے گا جو اسے گرا سکے۔ مثلا ایوب علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جو شیطان آیا وہ نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں کے پاس آئے، ہم لوگوں کو تو اس نے ایسی ہوا چلاتا ہے اور وسوسوں کی اسی کے پر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اس نے تو جھگڑا کیا اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے، اور کہا کہ ایوب علیہ السلام تو نعمتوں میں اس لیے تیری عبادت کر رہا ہے۔ تو خداوند متعال نے اپنے عبد کو سرخرو کرنا تھا، کیونکہ اللہ کے علم میں تو ہے کہ ایوب علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، اور شیطان کو ذلیل و خوار کرنا تھا، روایات میں جس طرح سے وارد ہوا ہے، ابلیس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے مقابلے میں خداوند متعال نے ذلیل و خوار کرنا تھا، اس لیے ایوب علیہ السلام کو ابتلائی آزمائش کر دیا، اور پھر وہ اپنے ہر طریقے کو جو اس کے بس میں تھا، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا طریقہ جو اختیار کیا وہ بھی لے کے آیا لیکن ناکام رہا، جیسے یہاں روایات میں تفصیلی یہ واقعہ اشارات اور تفصیلات کے ساتھ وارد ہوا ہے۔
اسی طرح سے بقیہ انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے پاس شیاطین جو آتے تھے وہ اپنے تمام بڑے ہتھیار لے کے آتے تھے، یعنی ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور ساری چیزیں پھندے لے کے آتے تھے۔ اب اس کے بعد کے مراحل میں جو جتنا قوی ہے اپنے اندر علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اتنا ہی مقابلے میں پہلوان شیطان آئے گا اسے گرانے کے لیے۔ لیکن بعض اس کے پھندے ہیں عمومی، جس سے ہر کوئی کسی کو قابو کر لیتا ہے، سوائے الا قلیلا، یعنی وہ جو طاقتور ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں عوام کو قابو کرنے کے لیے یہی مثلا اس سطح کا یہ سیاستدان کافی ہے، زرداری اور شہباز شریف سطح کے سیاستدان ہمارے لیے کافی ہیں 25 کروڑ کو قابو کرنے کے لیے۔ لیکن مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ قابو کرنا ہے مثلا رہبر معظم کو، یا قابو کرنا آیت اللہ سیستانی کو، تو ان لوگوں کے ہتھیار نہیں چلیں گے۔ یہ آ کے ملاقاتیں کریں کوئی اثر نہیں وہ لیں گے، یا آ کے وعدہ وعید کریں کوئی اس کا اثر نہیں لیں گے۔ اچھا، اب ان سے ٹکر جو ہوگی آگے کے افراد کی ہوگی، تو ہر شیطان جو ہے اس سے مبارزہ ہے، پھر ٹکراؤ ہے۔ تو یہاں پہ عمومی جو پھندے ہیں شیطان کے، وہ عمومی پھندوں میں کارگر ترین اور مفید ترین جو ثابت ہو جاتا ہے وہ یہی پھندا ہے، اور وہ ہے شہوت اور شہوت جنسی۔ انسان غذا اور شہوت جنسی ان دو کی طرف بے اختیار کھنچا چلا آتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس پہلا فلسفہ کیا جو آج کے درس میں ہم اس کو انشاءاللہ اختتام پذیر کریں گے، لیکن اس کا تکرار اس لیے کرتے رہیں گے کہ یہ والا عنصر اگر حل نہیں ہوتا تو اصلاح نفس فوراً حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں جتنی شہوات رکھی ہیں ان شہوات میں سب سے قوی ترین شہوت وہ شہوت اقتدار اور شہوت جنسی رکھی ہے۔ اس کے بعد بقیہ شہوت غذا ہے، پھر شہوت کھیل کود ہے، شہوت مثلا محافل ہیں جو انسان لہو و لعب کے محافل جماتا ہے، یا شہوت نیند ہے، شہوت اہل و عیال ہے کہ ان کے ساتھ گپ شپ لگانا یا زندگی بسر کرنے کی طرح انسانی نفس رغبت رکھے۔ یہ ساری شہوات کی ایک ترتیب ہے، لیکن انسان بہت ساری شہوات پہ صبر کر لیتا ہے۔ جیسے خانوادے کے درمیان سکون سے انسان رہتا ہے اور چاہتا بھی ہے، اور اس سے استفادہ بھی شہوت سے خوب کرتا ہے، بیوی بچوں، بہن بھائی، والدین، ان محافل سے انسان استفادہ کرتا ہے۔ لیکن مثلاً کسب معاش کے لیے ترک کرنا اس کے لیے آسان ہے، اور یہ مسائل بھی لوگ پوچھتے ہیں، اور ہم اپنے نفسانی طور پہ اس حقیقت کو جانتے بھی ہیں اچھی طریقے سے، ہم دور رہ لیں گے ان سے ایک مدت۔ اسی طرح غذا کے اوپر بھی انسان کمپرومائز کر جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ والی روٹی میں 3-4 مہینے کھا لوں گا، یا اسی غذا سے جو مجھے پسند نہیں ہے گزارا کر لوں گا۔ لیکن جب شہوت جنسی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ قدم ڈگمگا جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ابھرتی ہی تنہائی میں ہے، اور اس کا ابھرنا ہوتا بھی سکون کے لمحات میں ہے۔ لہذا جب سکون کی فضا فراہم ہوتی ہے اور خطرے سے باہر انسان محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، یہ عناصر انسان کے وجود میں جاگ جاتے ہیں۔ جب تک خطرہ لاحق ہو یہ نہیں جاگتے، یعنی خوف اور شہوت جنسی آپس میں جم نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ حتماً وہ اپنے خوف کو اپنے وجود سے باہر نکالے گا، اس کے بعد وہ اس شہوت جنسی کا شکار ہو گئے، یعنی غریزے ہی نہیں، خود نہیں جاگتے۔ تو آئیں اب ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ ہم نفس کی تربیت کے حوالے سے، یا ان مقاصد کو جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اس میں خداوند متعال نے پہلا حکم کیا دیا ہے، کیونکہ اسی کے ضمن میں ہم ایک بحث کریں گے۔ عرفاء نے یہ بحث اپنے طور پہ کی ہے، مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بحث کی ہے، ہم اسفار سے اس کا ایک حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں مطالعہ کریں گے، عشق اور لذت اور شہوت۔ اور اسی طرح سے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض نکات، وہ بڑے ظریف اور خوبصورت نکات ذکر کی ہیں، اس کو اس ضمن میں مطالعہ کریں گے، یعنی اس کو پہلی نگاہ میں منفی طور پہ نہ دیکھیں، کیونکہ عفت کمال انسانی میں سے ہے، اور عفت حاصل ہی تب ہوتی ہے جب شہوت حاصل کی جائے، کیونکہ عفت کیا ہے کہ شہوت کو اعتدال میں رکھنا عفت ہے، اور اعتدال سے مراد حلال ہے۔
اگر کوئی شہوت کو مکمل ختم کر دے تو کمال انسانی اس کے اندر سے ختم ہو تو ملک بن جائے گا، وہ تو ملائکہ میں سے قرار پائے گا، بشر میں سے قرار نہیں پائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پہلی صورت آئی کہ عفت جو ہے وہ کمال ہے انسان کے وجود میں، اور یہ کمال انسان کو کب حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ شہوت کو دائرے اعتدال میں اختیار کرے۔ اور شکم کے حوالے سے آپ پڑھ چکے، آپ ادھر آئیں کہ عفت الفرج کیسے حاصل کی جائے، کیسے شرمگاہ میں عفت کو حاصل کریں، کیونکہ بالآخر ہمارے وجود سے کمال ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم انبیاء و ائمہ علیہم السلام سے شہوت جنسی کو یا عفت کا انکار کر دیں تو یہ ان کے اندر نقص ثابت کرتا ہے، کمال ثابت کرنا نہیں ہے، اس سے نقص لازم آتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ ان کی شخصیت بڑے پیمانے پہ دنیا جہان کے لیے ظاہر ہوئی اپنی عبادت کے طور پہ، پاکیزگی کے طور پہ، عفت کے طور پہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ اس معنی میں رہبانیت کی زندگی بسر کی کہ ازدواج نہیں کیا۔ نہ یحییٰ علیہ السلام دونوں ہم اثر ہیں، اور دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے آشنا بھی تھے، دوستی بھی تھی، چونکہ قرآن نے بھی واقعہ بیان کیا کہ زکریا علیہ السلام کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ہوئی، یا ممکن ہے پہلے ہوئی ہو، لیکن ایک ہی سرزمین پہ ایک ہی جگہ پہ دونوں شخصیات موجود تھیں، لیکن ایک کو اللہ نے اٹھا لیا اور ایک کو قوم نے شہید کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کو۔ اور اس سے پتہ لگتا ہے دونوں کی ولادت بھی معجزتاً ولادت ہے، یعنی ان کی ولادت میں ہی اعجاز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرہ ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ تو دونوں ہستیوں نے ازدواج نہیں کیا۔ ازدواج نہ کرنے کے اعتبار سے یہ دو ہستیاں ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں بنتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی نمونۂ عمل بنتی ہے، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ یہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے رخ پھیر لیا اور منہ موڑ لیا وہ شخص مجھ سے نہیں ہے۔ اب آئے ہم، کیونکہ بدن کے تقاضوں کے تحت بھی یہی بات بنتی ہے، انسان کی زمین پہ آبادی کے اعتبار سے بھی فلسفہ بنتا ہے، لیکن اس کو ہم چند آیات کے ضمن میں مطالعہ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 3 ہے، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم لوگ نکاح کرو۔ پہلی توجہ اس کے اوپر رکھنی چاہیے، نکاح کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنی اس عفت جنسی یا عفت شرمگاہ کو حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا اس میں نکاح ہے، اور دوسرا سبب کیا قرار دیا گیا، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہارے پاس جو کنیزیں لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں۔ آج کے دور میں کنیزوں والا چیپٹر بند ہو گیا ہمارے پاس۔ کنیز بھی اس دور میں اس کے حقوق ہیں اپنے، اور اس کا ایک سلسلہ تھا۔ اسلام، دین اسلام ویسے ہی غلامی کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے دین اسلام کی دو چیزوں پہ بڑی زیادہ تاکید رہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو کرۂ ارض پہ انسان جی رہا ہے وہ حد اقل اپنا پیٹ بھر کے سوئے، پیٹ اس کا بھرا جائے۔ اس لیے آپ روزوں میں دیکھیں وہ طعام ہے، کھانا گندم یا چاول یہ دینا ہے، فطرانے میں دیکھیں یا کفاروں میں دیکھیں روزے کے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا ہے کہ آزاد زندگی زمین پر بسر کرے، غلام نہ ہو۔ تو غلامی کو اس طور پہ اسلام نے آہستہ آہستہ اسے ختم کیا، اس لیے جیسے ہی یہ بازار ختم ہوئے تو اس کا بہت بڑا استقبال عالم اسلام کی طرف سے ہوا، اور سارے مسلمان بالاتفاق مطمئن ہو کہ انہوں نے اس غلامی کے سلسلے کو ختم کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ بہرحال قرآن کریم ہمیں بیان کر رہا ہے کہ اگر عفت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں شرمگاہ کی، عفت الفرج، تو یہ دو طرح سے حاصل ہوگی، نکاح اور کنیز سے ایک رابطہ۔ وہ کنیز یعنی جو آپ کی ملکیت ہے، اس سے آپ کا تعلق، کنیز کے لیے نکاح پڑھ کے جن سے تعلق نہیں قائم کیا جائے گا،
نکاح اور کنیزی اس دو کو دو جدا طریقے قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم نکاح کریں گے تو اس میں صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ زوجہ کا سٹیٹس رکھتی ہے خاتون، اور جو زوجہ کا سٹیٹس رکھتی ہے اس کے حقوق پھر اس کے مطابق ہے، حق مہر اس کا حق بنتا ہے، اور اسی طریقے سے میراث میں اگر وہ دائمی زوجہ ہے نکاح میں اس کا حصہ بنتا ہے، اور اس طرح سے دیگر چیزیں ہیں۔ اگر ہم کنیزی کے باب سے آتے ہیں تو ادھر نکاح کے بغیر بھی جنسی رابطہ اس کنیز سے اختیار کیا جا سکتا ہے، ادھر نکاح نہیں چلے گا۔ وہ چونکہ کنیز ہے، اور کنیز ہونے کی بنیاد پہ جب انسان جنسی غریزے کا یا جنسی رجحان کا احساس کرتا ہے اور کنیز کو اس عمل کے لیے حاضر کرے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حاضر ہو، وہ اس کی ملکیت شمار ہوتی ہے۔ لیکن اس کا برعکس نہیں ہے، مثلا غلام کسی خاتون کا غلام ہو تو غلام کو جب چاہے مثلا اپنے جنسی غریزوں کے لیے حاضر کر دے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر آقا ہو خاتون اور اس کا جو ماتحت ہے وہ ہے غلام، صحیح ہے، مرد ہے، تو یہاں پہ خاتون اپنی ملکیت کے اندر مرد کو استعمال نہیں کر سکتی، لیکن مرد کنیز کو استعمال کر سکتا ہے، قرآن کی صریح آیت ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے لیے جو یہ ما طاب لکم من النساء ہے، کہ تمہارے لیے جو پاکیزہ ترین خواتین میں سے جو پاکیزہ راہ رکھتی ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے دو طبقات کو خارج کیا گیا ہے۔ طاب لکم من النساء قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس موضوع کو نہیں آگے لے کے چل سکتے، اس لیے اشارتاً عرض کیا جا رہا ہے۔ ایک طبقہ ہے کہ جو نکاح نہیں ہو سکتا، ان میں کچھ خصوصیات کی وجہ سے، مثلا زانیہ ہے خاتون، مشرکہ ہے خاتون، یا اسی طریقے سے دیگر اس کے اوپر اسباب فراہم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مجموعہ بنتا ہے محارم، محارم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ محارم میں بھی ایک بنتے ہیں شکم مادر کی وجہ سے، کیونکہ رحم اسی سے محارم کہتے ہیں، البتہ باپ کے بھی اس میں داخل ہیں، لیکن ماں کو ترجیح دی جاتی ہے اس مسئلے میں، اس لیے صلہ رحم ہی رکھا جاتا ہے۔ تو رحم کی بنیاد پہ جن سے تعلقات قائم ہوئے، اور ان میں بھی پھر دوسرا ہے رضاعت، جس سے دودھ پیا اور اس سے گوشت پوست اس کا بن گیا بچے کا، تو وہ پھر خاتون اور اس کے بچے سارے اس کے اوپر اس کے محرم بن جاتے ہیں۔ تو طابہ سے مراد ہے ان دونوں مجموعوں سے نہ، ایک وہ جو زانیہ یا مشرکہ ہے، اور سورہ نور میں واضح طور پر بیان ہوا کہ وہ جائز نہیں ہے، یا یہ خبیثات شمار ہوتی ہیں، یہ طیبین کے لیے یعنی طیب لوگوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ طبقہ خارج ہو گیا طاب لکم من النساء سے، کہ نساء میں یہ والے تمہارے لیے طیب نہیں ہے، خبیث شمار ہوں گے۔ اور دوسرا ہمارے پاس طبقہ ہے محارم، محارم سے قربت اختیار کرنا یہ بھی خبث شمار ہوگا، خباثت شمار ہوگا، لہذا اس کو بھی قرآن نے باہر کیا، طاب لکم من النساء یعنی تمہارے لیے جائز ہے جن سے، لیکن کتنا کر سکتے ہو؟ نکاح کرنا چاہو دائمی، مثنی و ثلاث و رباع، کہ 2 کرو، 3 کرو یا 4 کرو ایک ہی وقت میں، اتنی گنجائش رکھیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے ان چاروں میں، کیونکہ انسان خیالات میں نہیں عدل کر پاتا کہ عملاً زندگی میں ہم عدل کر پائے، فَوَاحِدَةً، پھر تم ایک بس نکاح کرو۔ اچھا یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ واجب ہے کہ ایک ہی کرو، بالفرض اگر عدل نہیں کر سکتا کر لو نکاح، لیکن ظلم کے اوپر گھیرے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے وہاں پہ۔ تو پھر آگے ہے کہ او ما ملکت ایمانکم، یہ تو ہمارے پاس آگے کہ عفت کے برقرار کرنے کے لیے، عفت چونکہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اصلاً جنسی غریزے کو پورا ہی نہ کرے، یہ عفت نہیں ہے، یہ تو کمال انسانی چھین لیا اس سے۔ یعنی ایک شخص ہے وہ بہادری کی باتیں گھر بیٹھ کے خوب کرتا ہے، تو گھر میں تو محاورہ جیسے اردو میں چوہا بھی شیر ہوتا ہے گھر کے اندر، تو وہ تو تب ہے کہ نہج البلاغہ امام علی نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مردوں کے جوہر وہ میدان میں تلواروں کے سائے میں کھلتے ہیں یا سخت حالات میں سامنے آتے ہیں۔ یہ جو شدائد اور سخت حالات ہیں
جس میں انسان شاکی ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، رنج زدہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، ٹینشن اور سٹریس کا شکار ہوتا ہے، ان میں مردوں کے جوہر کھلتے ہیں۔ ان سخت حالات میں پتہ لگتا ہے کہ یہ مرد ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ والے مسائل بھی حقیقت میں تب بھی آشکار ہوتے ہیں کہ جب ان آزمائشوں میں گھیرا جائے، اور آج کے دور میں تو یہ والی آزمائشیں بڑھا دیں، چونکہ حلال کو انتہائی مشکل کر دیا ہے جنسی اعتبار سے، اور حرام کو انتہائی سستا کر دیا ہے۔ اور دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی مقدس ترین جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ حرام سستے داموں آپ تک فراہم نہ ہو، شراب اور خاتون۔ اور حلال جو ہے وہ دنیا کے ہر خطے میں مہنگے سے مہنگا اس امر میں کر دیا۔ اس لیے انسان اس وقت شدید ترین اس آزمائش سے دوچار بھی ہے۔ تو اس میں عفت حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ عفت سے قطعاً و قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ شہوت جنسی کو دبا کے رکھے اور وہ اصلاً اسے استعمال ہی نہ کرے، یعنی شہوت جنسی اپنے اندر سے ختم کر دے۔ عفت سے کیا مراد ہے؟ وہ جو اندر کھچاؤ، دباؤ، فشار، پریشر، شدید رغبت، وہ جو ذہنی اضطراب اور بدنی اضطراب کا شکار بنتا ہے، اس میں حرام کا شکار نہ کرے، یہ عفیف ہے انسان۔ اور قرآن نے ابھی انشاءاللہ آگے آیات دیکھیں تو اس میں اس بات کا ذکر بھی کیا، لہذا پہلا امر اس میں ہمارے لیے یہ بنتا ہے کہ ہم اس میں عفت کو حاصل کریں۔ عفت بے معنی کہ یا نکاح کریں یا کنیزی سے رابطہ کریں۔ آج کے دور میں چونکہ کنیزی کا سبب بھی ختم ہے، سوائے یہ جو اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے کہ اگر میدان جنگ میں کوئی خاتون پکڑی جائے تو وہ بھی ولی امر مسلمین کے ہاتھ میں یا نائب امام کے پاس پہنچائی جائے گی، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں، ڈائریکٹ مال غنیمت سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ وَإِلَّا کنیزی کے تمام اسباب آج کے دور میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ سبب ہی دو ہیں کنیزی کے یا غلام بننے کے دو سبب ہیں، یا بازار غلامی سے خریدا جائے، وہ بازار پوری دنیا میں ختم ہو چکے ہیں، یا کفار کے ساتھ مسلمان اور باغی کی بھی خواتین وہ نہیں بنتی، کنیز نہیں بن سکتی، فقط و فقط کفار کی و مشرکین۔ یہ بھی اگر میدان جنگ ہو اور جو جنگ ہے وہ امام یا نائب امام کی اجازت سے ہو۔ اگر ان کی اجازت سے نہیں ہے تو مسلمان کوئی حق اس میں غنیمت کا نہیں پائے گا، لیکن اگر وہ ان کی اجازت سے اور جنہوں نے وہاں پہ لڑی ہے جنگ وہ غنیمت کا حقدار قرار پاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر جو امام یا نائب امام ہے اگر وہ دے دے غنیمت میں حصے کے طور پہ تب لیا جا سکتا ہے، وائلہ کنیزی نہیں بن سکتی۔ اور اس ٹائم حالت جنگ میں فقط ایک ہی ملک ہے پورا کا پورا جو ملک شمار ہوتا ہے، اور وہ اسرائیل ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ دو سبب آج کے دور میں نہیں ہے، تو اس لیے صرف ایک اب کون سا رہ گیا ہمارے پاس سبب؟ وہ آ جا کے ہمارے پاس نکاح رہ جاتا ہے۔ دوسری آیت اس حوالے سے آپ ملاحظہ کریں کہ جس میں عفت کو اختیار کرنا بے معنی نکاح کے ذریعے عفت کو اختیار کرنے کی رغبت اور توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بھی جو آیت ہمارے پاس ہے وہ سورۃ النساء آیت نمبر 24 ہے، کیونکہ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خواتین کے مسائل کو تفصیلی طور پہ ذکر کیا ہے، اور اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ آغاز کی ہی یہ ہمارے پاس صورتیں بن جاتی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے حقوق جو خواتین کے وہ ادا کیے جائیں۔ طلاق کے مسائل بھی ہیں، نکاح کے مسائل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں جو مسائل میں ہمارے پاس آتا ہے وہ میراث کے مسائل بھی ہیں کہ جس میں آج کل عموماً حقدار خواتین کو شمار نہیں کیا جاتا۔ آج کے اس جدید دور میں بھی ان کے ساتھ شدید ناانصافی اس میدان میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال دوسرا ہمارے پاس موضوع ہے سورہ نساء آیت نمبر 24 وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، کہ آغاز میں یہ ہے کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ادھر بھی آپ دیکھیں کنیزی کے ذریعے سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ اور پھر اس میں ایک ہمارے پاس آیت کا درمیانہ حصہ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً،
اس آیت کے حصے کو بعض نے جس کے اوپر حمل کیا ہے وہ ہے نکاح متع، کیونکہ پہلے جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے مثنی و فرادہ، وہ کیا تھا؟ وہ نکاح دائمی کے اوپر تھا، لیکن اب جو ہم حصہ مطالعہ کر رہے ہیں یہ نکاح متع سے تعلق رکھتا ہے، آیت نمبر 24 سورہ نساء آیت نمبر 24۔ بس اب آپ دیکھیں کہ طریقے ہمارے پاس بنیادی دو ہیں لیکن تقسیم میں تین آ جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ کار نکاح دامی جو سورہ نساء میں پڑا، دوسرا ہے کنیزی۔ سورہ نساء آیت نمبر 24 میں آغاز میں کنیزی کا پہلے تعارف کرایا، پھر یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، انہی خواتین میں سے جن سے تم تمتع کر لو۔ متاع ان کہتے ہیں کہ جو انسان کی ضرورت لذت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، آرام اور سکون اور راحت کا باعث بنتے ہوئے انسان کے لیے پورا ہونے کا باعث بنے۔ اس لیے ساز و سامان، گھر کے ساز و سامان کو امتعہ بھی کہا جاتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ دینے والی زندگی کا سرمایہ ہے۔ تو متاع ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی ضرورت بھی پوری ہو اور اس کے لیے لذت اور راحت کا وہ باعث بھی بنے، لیکن وہ قلیل مدت ہوتا ہے۔ متاع ہمیشہ قلیل مدت ہے، اس میں یہ معنی پوشیدہ ہے متاع کے، یعنی یہ لفظ فقط اور فقط اس جنسی ارتباط کے لیے کلمہ متاع استعمال نہیں ہوتا۔ پرسکون زندگی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مثلا عیش متعہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کے ساز و سامان کو کیا کہتے ہیں؟ امتعہ کہا جاتا ہے۔ لہذا عربی زبان میں کلمہ متعہ جو ہے وہ در حقیقت آرام، سکون اور قلیل پیمانے پہ، یعنی قلیل مقدار میں، زمانے میں انسان کی ضرورت کے پورا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں اس سے جو مراد بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ یہ نکاح متع پہ دلالت کرتا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ مِنْ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ ان خواتین میں سے جن سے تم نے تمتع کیا ہے، جن سے تم نے لذت کا حصول حاصل کیا ہے، تو ان کی جو اجرت ہے، وہ جو حق مہر ان کا رکھا ہے وہ واجب ہے۔ نکاح دائمی اور نکاح متع میں یہ فرق ہے۔ نکاح دائمی میں اجرت آپ نے اس ٹائم نہیں دی، یہ تو نکاح دائمی ہو جاتا ہے لیکن حق آپ کی گردن پر ہے۔ لیکن نکاح متع میں شرط قرار دی گئی ہے کہ حتماً و حتماً آپ اجرت اسے پہنچائیں، کیونکہ وہ دائمی زوجہ کا سٹیٹس نہیں رکھتی، اس لیے میراث میں حق نہیں رکھتی، اور اس طرح سے دیگر بعض ایسے احکام ہیں۔ تو ہمارے ہاں احادیث معتبر بھی موجود ہیں اس حوالے سے، اور مختلف کتب میں ہیں، الکافی یا دیگر جگہوں پہ، کہ اس سے مراد کیا ہے۔ امام علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ نکاح متع ہے۔ نکاح متع بھی خود نکاح ہے، نکاح کی ایک قسم ہے۔ اس لیے اہل سنت میں ایک طبقہ اہل سنت میں سارے صحابہ اور سارے تابعین نکاح متع کے منکر نہیں تھے، جیسے آج کل فضا بنائی جاتی ہے، کیونکہ ان امور میں پہلے بھی عرض کیا کہ سارے افراد برابر نہیں ہیں۔ غذا میں بھی سارے افراد برابر نہیں ہیں، کسی کے قد لمبا ہے، بے شک اس کا جسم بڑا نہیں ہے یا پیٹ اس کا بڑا نہیں ہے، لیکن لمبے چوڑے قد کے مالک جو افراد ہیں وہ اپنی غذائی ضرورت ان کی زیادہ ہوتی ہے، بعض افراد زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، تو غذا کا بھی پیمانہ ایک نہیں۔ اسی طرح جنسی ضرورت کا پیمانہ بھی ایک نہیں ہے، سارے افراد یکساں اس حوالے سے نہیں ہوتے۔ تو بعض عادی حالت سے باہر ہوتے ہیں، بعض میں عادی حالت سے نیچے ہوتے ہیں، انہیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جو عادی حالت سے باہر ہیں وہ بھی علاج کے محتاج ہوتے ہیں، بعض ہیں اپنے توسط میں ہی، جسم کی ڈیمانڈ ان کے جسم کے مطابق زیادہ ہے۔ تو خلاصہ کلام، نکاح متع ہمارے پاس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کی پر بڑی فقہی بحث ہے۔ اب اہل سنت اس نکاح کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ والے جو احکام وارد ہوئے ہیں ان کے اگر آپ تفصیلات میں جائیں تو وہ اس طرح سے ہیں کہ عربوں میں جنسی ارتباط جو ان کے ہاں جائز شمار ہوتا تھا، جنسی ارتباط، وہ کئی اسباب، کئی ذرائع تھے اس کے، ان میں سے ایک نکاح متع بھی تھا۔ خیبر کے موقع پہ یہ ضرورت مسلمانوں کو پیش آئی، کیونکہ اپنی ازواج سے دور تھے اور وہ وہاں پہ طولانی مدت انہیں رہنا پڑ گیا، تو بعض تو منگوا لی خواتین، لیکن اکثر بیشتر تو نہیں منگوا سکتے تھے۔ تو صحیح بخاری میں باقاعدہ وارد ہوا ہے کہ
دو صحابی وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کی اجازت دی۔ تو وہ دونوں کزن تھے، وہ گئے تھوڑا ڈھلوان میں ایک جگہ پہ نیچے اترے تو ایک بڑی حسین و جمیل خاتون آ رہی تھی، تو انہوں نے پیشکش کی، تو اس نے کہا کہ اس کے بدلے کیا دو گے؟ اب یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چادروں کے۔ تو ایک کی چادر پھٹی پرانی تھی لیکن شکل اس کی تھوڑی سی قبیح تھی، کریہ تھی۔ دوسرے کی چادر، ایک کی چادر اچھی تھی لیکن شکل کریہ تھی۔ ایک کی چادر پھٹی پرانی تھی لیکن اس کی نسبت خوش شکل تھا۔ تو خاتون اب پریشان کہ دیکھا، چادر پہ نگاہ ڈالی تو جس کی چادر اچھی تھی تو اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ زیادہ جاذب نہیں تھا۔ دوسرے کی چادر پہ نگاہ ڈالی تو چادر اس کی پرانی تھی لیکن چہرہ اس کا خوش شکل تھا وہ۔ تو وہ تھوڑی دیر سوچا اس نے، اور پھر جس کی شکل اچھی تھی اس سے نکاح متع کر لیا، کہا یہ پرانی چادر ہی ٹھیک ہے میرے لیے۔ تو یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح سے معروف تابعی ابن جریج، آپ نیٹ پہ لکھیں جیم رے یا جیم، ابن جریج، وہ مکی فقہا میں سے تھے، مکہ میں رہنے والے تھے، صحابہ تک رسائی تھی ان کی، یا بالفرض طب تابعی مان لیں، تابعی کے ذریعے سے صحابہ تک رسائی تھی، جانتے تھے، آثار نبوت بڑی حد تک موجود تھے معاشرے کے اندر۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے، شیعہ موقف بھی اس دور میں واضح تھا، تو انہوں نے، ان کی نظر میں نکاح متع جائز تھا۔ تو ابن جریج نے پھر ماشاءاللہ 70 نکاح کیے، نکاح متع بھی پھر بھر کے کیے، 70 نکاح متع کیے، اور اہل سنت اس کے باوجود انہیں بہت بڑا محدث اور بہت جلیل القدر اور ثقہ شمار کرتے ہیں، وہ نکاح متع کے جواز کے قائل تھے۔ لہذا نکاح متع کا جواز اہل سنت میں بھی اس نادر افراد میں موجود ہے، جیسے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، وہ تو یہ کہتے تھے ہم چند کھجوروں کے بدلے نکاح کر لیتے تھے، کیونکہ دین اسلام نے جنسی جو ضرورت ہے اس کو بہت آسان بنایا تھا، ہمارے رواج نے اسے سخت بنا دیا۔ ایران تو ایک سخت ترین مرحلے سے اس ٹائم گزر رہا ہے، اس کے اتنا سخت ترین مرحلہ پورے عالم اسلام میں کسی بھی ملک میں نہیں ہے جو اس ٹائم ادھر پایا جاتا ہے۔ یعنی ادھر جو مڈل کلاس شادی ہے، وہ جو ان کے رواج بنے ہوئے ہیں، چونکہ وہ رواج سے ہٹ کے ادھر چونکہ فیملی سسٹم بقیہ ممالک کی نسبت ہے بھی زیادہ، ایک تو جن علاقوں میں قبائلی سسٹم ہے ادھر بھی شدت پائی جاتی ہے، جیسے پاکستان میں بعض ایسے ہیں فیملیز، یا عرب بعض ایسے قبائلی طور طریقوں سے رہتے ہیں۔ دوسرا، ایران ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ فیملی سسٹم زیادہ قوی ہے، مل کے ان کا سیر و تفریح کے لیے جانا، مراسم مختلف قسم کی ہونا اور اس میں شرکت کا لازمی قرار پانا۔ تو ان میں ایک مڈل کلاس شادی 60-70 لاکھ روپے میں انجام پاتی ہے، آج کے دور میں تو شاید اور اوپر ہو جائے۔ مثلا اتنے ادھر سکے رکھے ہوئے ہیں، وہ سکے 14 سکے 13 سکے محق مہر رکھتے ہیں، اور وہ نارمل ہیں 13-14 سکے، جو پاکستانی لاگت 40-50 لاکھ روپے بن جاتی ہے۔ اور پھر جو شوہر نے چیزیں لے کے آنی وہ الگ گھر ہے، ادھر کم فیملیز ہیں کہ جو والدین کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ مثلا زوجہ رہے، اور گاڑی بھی دینی ہے، گھر میں فریج وغیرہ بھی کچھ لانا ہے، پھر جہیز کا سامان بھی خاتون الگ اکٹھا کرتی ہے۔ تو اب حلال کو پورا کرنا ایک عذاب بنا ہوا ہے ادھر، اس کی وجہ سے بہرا روی بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کیونکہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور ادھر سے میڈیا نے اور یہ جو فحش سائٹس ہیں ان کا آرام سے کھل جانا، ایران کے اندر بھی آرام سے کھل جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ سخت پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن ہر سائٹ تک اختیار سے باہر ہے کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کے اختیار میں، اتنا بھرمار ہے اس ٹائم نیٹ کی دنیا میں۔ تو ان چیزوں کی بہرا روی نے اس طرح کی فحاشی کو عروج پہ پہنچایا ہوا ہے، ہر ملک میں عروج پہ پہنچی ہوئی ہے بہرحال۔ جیسا بھی آپ مکہ مدینہ دیکھیں کہ یہ ایسے ممالک تھے جہاں پہ سختی تھی، ظاہری طور پہ بہت سختی تھی، تو وہاں پہ بھی یہ والے بڑے پیمانے پہ انجام پانا شروع ہو گئے ہیں بن سلمان کی ترمیمات کے بعد۔ تو خلاصہ کلام ادھر مقایسہ اس طور پہ کریں کہ اس چیز میں عفت کا حصول کیوں مشکل ہو گیا،
کہ دین اسلام نے اسے بہت آسان بنایا. یعنی ہم ممکن ہے صحیح بخاری کا یہ واقعہ اس کے اوپر سنائیں کہ جی وہ مناظرے والے ایک تفرقے کی اساس بھی، تفرقے کی اساس کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات ہمیں اصحاب ائمہ علیہ السلام میں بھی مل جاتے ہیں. جیسے الکافی میں محمد بن مسلم جن سے کثیر احادیث ہمارے ہاں وارد ہوئی ہیں، ان کا واقعہ موجود ہے کہ وہ کیونکہ کاروبار کرتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے گلی پہ، تو ایک خاتون گزری تو وہ بہت راغب ہوئے اس سے. تو اس سے پہلے وہ خواب کے باب میں شیخ کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا ہے. تو امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک خواب انہوں نے دیکھا کہ میں نے عید والے صاف ستھرے کپڑے سفید نکال کے پہنے ہیں، کیونکہ آج بھی عربوں میں یہ رواج ہے کہ انہوں نے عید کے اور نماز وغیرہ کے بڑے بہترین اچھے دشتاشے لباس بنا کے رکھتے ہیں اور اچھی خوشبوئیں رکھی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے وہ پہنے تو میری زوجہ آئی، اس نے چند برتن توڑے اور میرا گریبان چیر کے پھاڑ دیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کچھ دنوں بعد واقعہ تمہارے ساتھ رونما ہوگا. تو بہرحال یہ چلے گئے. تو اب یہ جب خاتون گزری تو غلام کو بھیجا کہ اس سے معاملہ کر کے آؤ. تو وہ خاتون نے مان لیا متاع کے اوپر. تو گھر گئے اور قربت اختیار کی. ابھی لباس وغیرہ پہن کے الوداع کرنے لگے تو زوجہ داخل ہو گئی. تو زوجہ کو جیسے ہی زوجہ داخل ہوئی تو یعنی نکاح متع والی زوجہ نے جب دیکھا تو وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کے بھاگ گئی. اب اس کا بس جو چلا وہ اسی بیچارے محمد بن مسلم پہ چلا. وہ آگے بڑھی اور غصے میں 2-4 برتن توڑے اور اس کا یہ گریبان نیا جوڑا پھاڑ دیا. تو یہ خواب کی تکمیل بھی ہوئی. تو بہرحال یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کا جو حسد ہے وہ طبیعی ہے یہاں پہ، یعنی مزاجی ہے. خاتون کے اندر یہ والی حسادت وہ طب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ رکھی ہے. شاید ہی کوئی خاتون ہو کہ جسے حسادت اس حوالے سے برپا نہ ہو. اچھا، دوسری طرف حرام کا شکار ہونا انسان کے خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہاں پہ اس ٹائم دوسری مشکل بھی اس وقت دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ پہلی زوجہ کی طرف سے مسائل اتنے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت کے باوجود نکاح نہیں کر پاتا، پھر وہ چوری چھپے گناہ کو انجام دیتا ہے. تو یہ جو واقعات ایک دو اشارہ کیے، یہ اس نکاح متع کے ضمن میں اس وجہ سے ہے کہ اول عفت کی طرف توجہ دیں، کیونکہ عفت باقی رہ گئی تو یہ دنیا تو عارضی ہے. ادھر ممکن ہے کہ سختی اور ذلت کا سامنا انسان کو کرنا پڑ جائے، لیکن روز قیامت اور ابدی زندگی میں ذلت سے اپنے آپ کو بچائے. یعنی جہاں پہ عفیف نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عفیف ظاہر کرتا تھا لیکن حقیقتاً عفیف نہیں ہے وہ. تو یہ جو صورت ہے یہ خطرناک ترین صورت ہے. اب آپ دیکھیں ایک چادر کے بدلے میں نکاح ہو جانا، نکاح متع، یا چند کھجوروں کے بدلے میں نکاح متع کا ہو جانا. بعض تابعین ان کی تو ولادت ہی نکاح متع کے زمرے میں ہوئی ہے. یا جناب اسماء بنت ابی بکر کا واقعہ معروف ہے. یا اسی طریقے سے ابن جریج کو دیکھیں، 70 نکاح متع کیے، اس کے باوجود وہ اہل سنت میں محدث بھی ہے، حدیثیں بھی لی جاتی ہیں اور علماء کے طبقے سے ان میں شمار ہوتا ہے. یا اسی طرح آپ یہ واقعہ دیکھیں، اصحاب ائمہ علیہ السلام میں آپ کو واقعات متعدد مل جائیں گے، کیونکہ اصحاب ائمہ علیہ السلام عفت کے حصول پہ توجہ دیتے تھے کہ زنا اور نکاح کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہے. ایک ہے ظلم و ستم اور سفاح اور خباثت، وہ ہے زنا، اور ایک ہے نور اور پاکیزگی اور پاکی، یہ ہے نکاح. بس نکاح کی آپ نے یہ 2 قسمیں دیکھیں. ایک اور آیت کو ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہم درس میں بقیہ کو دیکھیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 25 بھی اسی طریقے سے ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے. سورہ مومنون میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، کہ وہ لوگ جو اپنے فرج کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت. یہ حفاظت سے تعلق رکھتی ہے، چونکہ شرمگاہ تک اثر پہنچنے کے لیے کئی اعضاء انسان کے استعمال ہوتے ہیں. کان ہیں، آنکھیں ہیں، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. پھر لمس ہے جو انسان احساس لمس کرتا ہے. پھر خیالات ہیں. ان سب کے دروازے بند کریں گے تو یہ حفاظت ہوگی،
کیونکہ کہاں سے حملہ کہاں سے ہوتا ہے؟ حفاظت تو تب ہوتی ہے جب حملے کا اندیشہ ہو۔ جنسی امور ایسے ہیں کہ جس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، یعنی حملہ ہر ٹائم ہو رہا ہے، بازار سے گزریں گے حملہ ہو رہا ہے، گھر بیٹھے ہوں گے حملہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح بہن بھائیوں کے درمیان ہے، آل اولاد کے درمیان ہے، رشتہ داروں کے درمیان ہے، مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ والے مسائل آج کے دور میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ محارم کے ساتھ جنسی ارتباط، جیسے کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ، باپ کا بیٹی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اچھا اس طرح کے تصورات قائم کیے جا رہے ہیں، ناول لکھے جا رہے ہیں، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ پرانے دور میں بھی اس طریقے سے تھا۔ لہٰذا ان جگہوں پہ کیا ہے؟ حفاظت، یعنی یہ سارے کے سارے تیر بن جاتے ہیں۔ حتیٰ انسان کا اپنا وجود، کہ انشاءاللہ یہ بحث آئے گی، کہ ناکح لنفسہ، اپنے آپ سے نکاح کرنا، جس کو استمناء بھی کہا جاتا ہے۔ انسان کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ویسے بڑا ہمیں سننے میں یا بولنے میں بہت معیوب لگتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹی یا اپنے بیٹے سے غلط استفادہ کرے، یا بھائی بھائی سے غلط استفادہ کرے، بھائی بہن سے غلط استفادہ کرے محارم میں؟ اصلاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب انسان گرتا ہے تو وہ یہ سب چیزیں تو چھوڑیں، وہ اپنے آپ سے استفادہ کرتا ہے، اپنے وجود سے استفادہ کرتا ہے، تو حیوانوں سے استفادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ واقعات آج کے دور میں بھی ہیں، پرانے دور میں بھی تھے۔ ان سب میں ضروری چیز کیا ہے؟ تصور حفاظت۔ لہذا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس آیت کو سرنامہ کلام بنائیں گے، کیونکہ ہم نے بعض آیات سے سب آیات نہیں پڑھی گئیں، کیونکہ تکرار کے ساتھ وہ حلال طریقے آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اشارتاً کافی تھا، بقیہ آیات آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں کہ 3 ہمارے پاس کل 2 طریقے حقیقت میں، نکاح اور کنیزی۔ نمبر 2، نکاح کے 2 باب ہیں۔ نکاح دائمی، اس میں مثنیٰ ثلاثہ فرادہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے نکاح متع، اس میں کوئی حد نہیں ہے، ایک وقت میں کئی زوجہ متع والی زوجہ رکھی جا سکتی ہے۔ اور یہ کیوں قرار دیا گیا؟ تاکہ جنسی ضرورت کو آسان سے آسان تر بنائے اور شیطان کو ناکام کرے۔ تو اس ٹائم شیطان کو کامیاب کر کے اسے سب سے مشکل بنا دیا گیا۔ اسلام کی حکمت ہے کہ اسے آسان بنیادوں کے اوپر رکھا جائے، تو یہ ایک طریقہ کار آ گیا۔ دوسرا، کیا نکاح کرنے سے شرمگاہ کے انسان بہرہ روی سے بچ جائے گا؟ نہیں، صرف نکاح کرنے سے یا کنیزی کے اختیار کرنے کے طریقے کو اختیار کر کے انسان اس سے عفیف نہیں ہوگا، بچ نہیں جائے گا۔ عفت کا حصول کب ہوگا؟ کہ جب حفاظت کرے گا۔ جو حفاظت نہیں کرتا وہ حملے میں مارا جاتا ہے یا حملے کا شکار ہو جاتا ہے اور دشمن اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے حفاظت سے کیا مراد ہے، اور اسے آیات روایات کے دامن میں کس طریقے سے ہمیں تعلیم دیا گیا کہ اسے عملی جامہ پہنا سکیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔